اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بیٹا محمد علی ڈار، یونیک آن لائن لیکچرز میں شعبہ اردو کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، بیٹا ہم لوگ پڑھ رہے تھے اپنی نظم نمبر 3 حصہ نظم میں سے جناب نذیر اکبر آبادی کی نظم تسلیم و رضا۔ یہ نظم ہم بیٹا پڑھ رہے تھے، اس کا ہم نے ایک معنی دیکھے، اس کا خلاصہ دیکھا، اس کے بند کی تشریح کی، اس کے اہم نکات دیکھے۔ اب میرا بیٹا ہم اگلے جو بند ہیں ان کو آج ڈسکس کریں گے اس لیکچر میں۔ تو آئیے میرا بیٹا نظم کا باقیہ حصہ آج سٹارٹ کرتے ہیں۔ نظم تسلیم و رضا، آج اس کا ہم دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تسلیم و رضا یعنی اللہ کی رضا کے اندر راضی رہنا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وصف ہے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی رضا کے آگے ہمیشہ مطمئن اور راضی رہتے ہیں، یعنی زندگی میں آنے والے تمام مشکلات اور آسانیاں وہ یہ یقین رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر آئی ہیں، لہٰذا وہ ہر چیز کو اپنے رب کی رضا سمجھ کر اپنے گردنیں اس اللہ کی رضا کے آگے جھکا دینے والے لوگ اس نظم کا موضوع ہیں۔ یہ نظم کے جو بند تھے، آج ہم نے دوسرا بند ڈسکس کرنا ہے۔ یہ تمام حصہ ہم پڑھ چکے۔ آج ہم بیٹا بند نمبر 2 یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاہور بورڈ میں 2016 میں یہ بند آیا بھی ہوا ہے، امپورٹنٹ نظم ہے۔ 2 شعر تشریح میں آتے ہیں۔ جب بھی نظم کا جب سوال آئے گا تو 2 اشعار نظم کے آئیں گے، لیکن بعض ایک آدھ دفعہ بند پورا یعنی پورا بند بھی آیا ہوا ہے، تو یہ ذہن میں رہے اگر پورا بھی بند آ جائے تو تشریح ایسے ہی چلے گی۔ جی بیٹا، تو یہ بند دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے۔ گر مال دیا یار گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، یار سے مراد اللہ تعالیٰ۔ گر یار کی مرضی ہوئی، یہ لفظ دوبارہ استعمال ہوا ہے، پیچھے بھی یہ لفظ استعمال ہوا تھا گر مال دیا یار نے، تو یہاں یہ بند کا آغاز ہو رہا ہے، یہ دوسرا بند ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے گی کہ بند نمبر 2 ہے۔ گر یار کی مرضی ہوئی سر جوڑ کے بیٹھے، یار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی، مرضی رضا، سر جوڑ کے بیٹھنا، سر جوڑ کے بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے اکٹھے ہو کر بیٹھنا، مل بیٹھنا۔ گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کر بیٹھے، گھر بار چھڑانا یعنی گھر بار کاروبار سب کچھ چھڑا دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، یعنی ہجرت کا حکم مل جائے، یہاں مراد ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر وہیں منہ موڑ کے بیٹھے، موڑا انہیں جدھر جس طرف کو رخ پھیر دیا جائے، وہیں منہ موڑ کے بیٹھنا، اس طرف رخ کر لینا، اس طرف چل پڑنا۔ گدڑی جو سلائی، گدڑی فقیری جبہ جس سے ذکر کیا تھا، فقیروں کا لباس جس پر پیوند لگے ہوتے ہیں، تو وہی اوڑھ کے بیٹھنا، اوڑھ کے بیٹھنا خود کو اس سے ڈھانپ لینا، خود کو لپیٹ لینا اس میں۔ اور شال اڑائی، اگر شال گرم قیمتی چادر کو کہتے ہیں بیٹا، اگر فقیروں کی سی چادر، ایسی گدڑی جو درویش اور فقیر پہنتے ہیں جس پر بہت سے پیوند لگے ہوتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ قیمتی شال، قیمتی گرم چادر عطا کر دے تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں، اگر گدڑی سے لا دی تو اس میں بھی راضی، اور اگر شال مل جاتی ہے قیمتی تو اس میں بھی راضی۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہے، خوش سے مراد یہاں مطمئن ہیں اور راضی رہتے ہیں اللہ کی رضا میں۔ اس بند کا مفہوم دیکھتے ہیں جی کہ جو لوگ
فقر اختیار کر لیتے ہیں، فقر یعنی درویشی اختیار کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ رہنے کا موقع دے یا انہیں ہجرت کرنا پڑے، وہ ہر لمحہ اس کی اطاعت میں سر جھکا رہتے ہیں۔ اگر انہیں پھٹے پرانے کپڑے جن پر پیوند لگے ہوں پہننا پڑیں یا قیمتی لباس مل جائے، یعنی قیمتی چادر مل جائے، اگر شال مل جائے، گدڑی مل جائے یا شال مل جائے، تو ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے قابل ہیں۔ اب بیٹا نظیر اس نظم کے اندر پہلے مصرعے میں کیا فرماتے ہیں؟ نظیر قبادی یہ کہتے ہیں، گر یار کی مرضی ہوئی جڑ سر جوڑ کے بیٹھے، اگر اللہ کی رضا اللہ نے چاہا، اللہ کی مرضی ہوئی تو یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے درویش صفت لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل بیٹھ کر رہتے ہیں اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی دیکھ بھال، ان سے ملنا ملانا، ان سے تعلقات استوار رکھنا، ان کے ساتھ ان کی دلجوئی کرنا، ان سے پیار محبت کے ساتھ زندگی کے شب و روز گزارنے کا اگر اللہ موقع دے تو ان لوگوں کے صبح و شام ایسے لوگوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ مل بیٹھ کر گزرتے ہیں، اپنے لوگوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر اس دوران ان کو اس میں بھی وہ اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں بیٹا، نظیر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو سر جوڑ کے بیٹھنا، مل کے بیٹھنا ہے، ناراض نہیں ہوتے، جھگڑا نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، کسی کا دل نہیں دکھاتے، ان کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی وصف ہے کہ جہاں یہ رہتے ہیں پیار محبت بانٹتے ہیں۔ درویشوں اور بزرگوں کی خوبصورت زندگی کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ان کے یہاں سے ہمیں ہمیشہ پیار و محبت اور اچھی باتیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ان کے کردار سے، ان کی گفتگو سے، ان کے ہر ایک ادا کے اندر جو ہے دوسروں کے لیے بھلائی اور خیر پائی جاتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عزیزوں کے پاس، اپنے لوگوں کے درمیان رہنے کا موقع دے تو یہ ان میں پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور اگر کبھی گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے، اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہجرت کا حکم دے دیا، اگر اللہ نے کہا کہ اپنا گھر بار چھوڑ دو، تو یہ اپنا وطن، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم پر وطن چھوڑنا یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے بیٹا۔ نذیر اکبر آبادی نے یہاں اللہ کے ان درویشوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کے اوپر اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑنے پر ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب یہاں سے کوچ کر جانا ہے، یہاں سے ہجرت کر جانی ہے، تو اس کے لیے وہ ہر وقت ہر لمحہ تیار رہتے ہیں۔ آگے سے سوال نہیں کرتے، آگے سے بحث نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے چاہا کہ ہم اپنے اہل و عیال، اپنے عزیز و اقارب، اپنے لوگوں، اپنے قبیلے کے ساتھ گزاریں زندگی، تو اللہ نے ہمیں وہاں رہنے کا موقع دیا۔ جب اللہ نے چاہا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں تو پھر ہم یہاں سے ہجرت کر کے چل پڑتے ہیں، ہم وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، سب کچھ وہیں چھوڑ چھاڑ کر، گھر بار چھڑایا تو وہیں چھوڑ کے بیٹھے۔ اپنا گھر کس کو پیارا نہیں ہوتا؟ ہر جاندار کو اپنی سرزمین سے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، اپنی دھرتی سے محبت ہوتی ہے، اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے۔ گھر انسان کے لیے جنت ہوتا ہے۔ وطن کی محبت تو جز ایمان ہے۔ دنیا کے تمام پرندوں کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ انسان کا اپنے وطن سے محبت کرنا ایک فطری جذبہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہ دیکھیے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، انبیاء کی مثالیں ہیں، صحابہ کی مثالیں ہیں، کہ ان لوگوں کو سب کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ اللہ کے نبی کو اپنے وطن سے بڑی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے تو آپ مڑ مڑ کے اللہ کے گھر کو باہر پیچھے مڑ مڑ کے مکہ کی طرف دیکھتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ شہر مکہ
تجھ سے بچھڑنے کا مجھے بڑا دکھ ہے، لیکن مکہ والے اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ اپنے وطن سے محبت، اپنے شہر سے محبت، اپنی بستی سے محبت تو انسانی فطرت ہے، یہ تو انبیاء کو بھی ہے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیے، آپ اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے اصحاب ہجرت کر جائیں، تو پھر آپ اپنا گھر بار، اپنا کاروبار، اپنا مال مویشی جو کچھ تھا وہ وہیں چھوڑتے ہیں اور اللہ کے راستے پر ہجرت کر جاتے ہیں۔ اسلام کے اندر ہجرت حبشہ ہوئی ہے، ہجرت مدینہ کی مثال بیٹا ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے جب ان درویش لوگوں کو وطن چھوڑنے کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ملتا ہے خداوندی کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اے ابراہیم آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو عراق سے لے کر نکلتے ہیں، تو راستے میں آپ ان کو ایک بیابان جگہ پر چھوڑنے کا حکم مل جاتا ہے اور آپ ان کو وہیں چھوڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں، اللہ کے بھروسے پر ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری مثالیں ہمیں یہ ملتی ہیں کہ جب اللہ کے بندوں کو اللہ کے جو اولیاء اللہ ہیں بیٹا، آپ دیکھیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء اللہ جو ہیں وہ کہاں کہاں سے، عراق سے، ایران سے ہوتے ہوئے، کوفہ اور بصرہ سے ہوتے ہوئے کن کن علاقوں میں آ کر اپنے دین اسلام کا پرچار کرتے ہیں۔ وہ کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتے، اللہ ان کو جہاں بھیجتا ہے وہ وہاں چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان برگزیدہ بندوں کو راستے متعین کیے ہوئے ہیں، جدھر اللہ ان کو موڑ دیتا ہے وہ اس طرف کو مڑ جاتے ہیں، آگے سے سوال نہیں کرتے کہ ہمارے مال مویشی، ہمارا کاروبار، ہمارا رزق روٹی یہاں ہے، ہمارا بزنس یہاں ہے، نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ہجرت میں میرے رب نے کوئی بہتری رکھی ہوگی، میرے رب نے میرے لیے کوئی آسانی رکھی ہوگی، تو وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر چلے جاتے ہیں۔ اور جس طرح انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زندگی گزارنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، اسی طرح انسان جو ہے وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ زندگی کیسی ہے جو ہم اپنے گھر میں، اپنے شہر، اپنی بستی میں گزارتے ہیں، اور جب ہم پردیس دوسرے شہروں میں چلے جاتے ہیں اس میں کن کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ ساری مشکلات جو ہیں یہ نظر آتی ہیں۔ اور ان مشکلات کا اگر جائزہ لیا جائے تو بیٹا یہ ساری مشکلات انسان کے لیے بہت بڑی وبال بن جاتی ہیں، اور غریب الوطن ہو کر انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وصف یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی مشکلات کو قبول کرتے ہیں، اور یہ وہ سمجھتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ یہ ہمارے رب کی رضا ہے، یہ ہمارے رب کی مرضی ہے کہ ہم یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے راستے پر نکل پڑیں، اس جگہ چلے جائیں جہاں مالک ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ اور اگلی بات اس بند میں کیا فرمائی؟ گدڑی جو سلائی تو وہی اوڑھ کے بیٹھے، اور شال اڑائی تو اسی شال میں خوش ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے فقیروں جیسی زندگی بسر کرنی پڑ جاتی ہے، اگر غربت اور تنگ دستی میں زندگی بسر کرنی پڑ جاتی ہے، تو پھر ہمارے سامنے ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کی حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ جس طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس زیب تن کرتے تھے تو بعض اوقات کرتے پر ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک 3 پیوند لگے ہوتے تھے، یعنی آپ جو لباس پہنتے تھے اس کو پیوند لگے ہوتے تھے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، لیکن آپ کی سادگی اور آپ کا جو فقر ہے، آپ کی جو تقویٰ ہے، آپ کی جو سادگی ہے، اس کا عالم یہ ہے کہ آپ کے لباس پر بھی پیوند لگے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے درویش ہوتے ہیں ان کے لباس پر جو پیوند لگے ہوتے ہیں یہ اپنے اسی انبیاء کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے تھے، اور ہم بھی اپنے رب کی رضا میں راضی رہیں۔ خلفائے راشدین کی مثال ہمارے سامنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم خلفائے راشدین ہیں۔ اگر آپ ان کی سیرت کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور جلیل القدر صحابہ ہیں،
اللہ تعالیٰ نے ان کو جس حال میں رکھا ہے یہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہے ہیں۔ اور بنو امیہ کے دور میں جناب عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کا حال دیکھیے کہ عید کے دن ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے لباس بھی نہیں ہے اور آپ خلیفہ وقت ہیں، یعنی اس سادگی کے اندر زندگی بسر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے، اہل خانہ نے شعب ابی طالب میں کن مشکلات کے اندر زندگی گزاری، تو یہ ساری سادگی، ساری زندگی کی مشکلات وہ یہ سوچ کر قبول کرتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمارا رب اس چیز سے راضی ہے کہ ہم ایسے رہیں، تو یہ اب اس کے رب کی اپنے رب کی رضا کے آگے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں۔ زبانوں سے کبھی حرف شکایت نہیں کرتے، زبان پر کبھی شکوہ نہیں آتا، زبان پر ایک لفظ بھی نہیں آتی، کبھی کوئی جنبش نہیں آتی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس حال میں اللہ ہمیں رکھنا چاہتا ہے ہمیں اس حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ یعنی اگر اللہ ہمیں بوسیدہ لباس دے دے، اگر پھٹا پرانا پیوند لگا لباس ہمیں پہن کر زندگی بسر کرنی پڑے، تو اس میں اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے، اللہ اسی سے راضی ہے، تو وہ اللہ کے اس دیے ہوئے پر راضی ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو قیمتی لباس دے دے، اچھی زندگی کی سہولتیں عطا کر دے، تو بھی وہ اتنے ہی مطمئن ہوتے ہیں جتنے وہ پھٹے پرانے لباس میں مطمئن ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ زندگی جس میں آسانیاں اور قیمتی لباس پہن کر زندگی بسر کرنا ہے وہ بھی رب کی طرف سے ہے، اور جو ہم لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں مشکلات میں، پھٹے پرانے لباس میں جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ بھی ہمارے رب کی ہے۔ ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ نمود و نمائش ان کا شیوا نہیں ہوتا۔ اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اندر نمود و نمائش کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، ان کے نزدیک صرف اللہ کی خوشنودی اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہاں بیٹا یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ عمدہ لباس کے حصول کا انحصار مالی حالت پر ہوتا ہے۔ فقر اختیار کرنے والے دولت جمع کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے عمدہ لباس ان کے لیے ثانوی حیثیت رکھتا ہے، یعنی عمدہ لباس خریدنا ان کے لیے سیکنڈری آپشن ہے۔ ان کی پرائمری آپشن یہ ہوتی ہے بیٹا کہ ان کے پاس جو دولت ہوتی ہے وہ اس کو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے، انسانیت کی بھلائی کے لیے۔ اگر اللہ ان کو مال دے دے تو یہ وہاں خرچ کرتے ہیں۔ یہ نمود و نمائش اور دکھاوا ان کی زندگی کا وصف نہیں ہوتا۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک اپنے حجرے میں ایک چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ سے ملاقات کی اجازت لے کر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں اس پر آرام کرنے کے باعث۔ تو وہ صحابی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کے گھر کے اندر وہ بستر نہیں ہے، وہ قیمتی سامان نہیں ہے جو آپ کے شایان شان ہوتا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اور وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرہ جو ہیں وہ محلات میں زندگی بسر کرتے ہیں، اور آپ کے گھر کی حالت میں دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں آپ دیدہ اور نم ہو جاتی ہیں۔ تو آپ سے فرماتے ہیں کہ میرے دوست، میرے بھائی، کیا ہی بھلا ہو کہ وہ لوگ دنیا کے مزے لوٹیں اور میں اور آپ آخرت کے مزے لوٹیں۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں کا وصف یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو فوقیت دیتے ہیں۔ اس لیے جس لباس میں بھی وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں اس لباس کے اندر ہی وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں، اس کے اندر بے شک پیوند لگے ہوں، اور چاہے اچھا لباس بھی مل جائے ان کی ذہنی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی، ان کی شکر گزاری میں فرق اور حرف نہیں آتا۔ اور یہاں پر بیٹا بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ اور ایک بڑا خوبصورت شعر کہ ہم کسی راہ سے واقف نہیں جو نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، کہ اللہ ہمیں جدھر لے کے جاتا ہے ہم اللہ کے برگزیدہ بندے بن کر اس کے رضا کے آگے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں اور اس راستے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو گویا اس پورے بند میں بیٹا جناب نذیر اکبر آبادی نے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے مل بیٹھتے ہیں، اللہ ہی کی رضا کے لیے ہجرتیں کرتے ہیں۔ اللہ جس طرح کا لباس دے دے اس لباس میں اگر پیوند لگا لباس ہو تو بھی راضی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو اپنی زندگی پر کوئی
اختیار نہیں ہوتا، وہ خدا کی راہ پر چلتے رہتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر، جدھر موڑ دے اللہ اس راستے پر چل نکلتے ہیں۔ اگلا بند نمبر 3 دیکھتے ہیں بیٹا۔ بند نمبر 3 دیکھیے، گر اس نے دیا غم تو اسی غم میں رہے خوش۔ غم، دکھ، تکالیف، اس نے جو ماتم دیا، ماتم شدید دکھ کی کیفیت جس میں رونا پیٹنا، اور اس نے جو ماتم دیا ماتم میں رہے خوش۔ کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہے خوش۔ کم ملنا یعنی تھوڑا ملنا، بھوک زیادہ تھی، کھانے کو ملا کم یعنی کھانے کو اگر تھوڑا مل گیا، بھوک زیادہ تھی لیکن کھانا کم ملا تو بھی اس کم میں بھی خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، راضی رہتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے درویش۔ دکھ درد میں، تکلیفوں میں، آفات مصیبت میں، جنجال پریشانیوں میں، الجھنوں میں خوش ہیں، راضی ہیں، مطمئن ہیں۔ پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ اس بند کا معنی کے بعد ہم اس کا ذرا مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ فقر اختیار کر لیتے ہیں، نذیر کہتے ہیں کہ جو لوگ فقر اختیار کر لیتے ہیں، اگر انہیں غم اٹھانا پڑے یعنی غم سہنے پڑ جائیں، غموں کا سامنا کرنا پڑ جائے، انہیں ماتم دیکھنا پڑے یعنی ماتم غم کی انتہائی شدت جس میں انسان آہ و بکا کرتا ہے، روتا ہے، پیٹتا ہے، انہیں کھانے کو کم ملے یعنی کم ملنا قناعت کے زمرے میں آتا ہے، ملے کوئی مصیبت یا پریشانی ہو ہر حال میں خوش رہتے ہیں یعنی مصیبتیں آنے، مشکلات آ جائیں تو اس پر صبر کرتے ہیں، صبر کے زمرے میں آتی ہے یہ بات، اور یہ وہی لوگ ہیں جو انسان کہلوانے کے حقدار ہیں۔ نذیر اکبر آبادی نے اس بند میں پہلے مصرے میں بیٹا یہ کہا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ کبھی ایک حالت میں نہیں رہتی، زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ انسان جو ہے زندگی کے ساتھ ساتھ اس بہاؤ کے ساتھ بہتا رہتا ہے جس طرح زندگی اس کو لے کر چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس حالات میں اللہ کے برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو درویش ہوتے ہیں، جو ولی ہوتے ہیں، ان کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک بڑی خوبصورت مثال ہے ہمارے سامنے۔ ایسے لوگ جو اپنے رب کی رضا میں راضی رہتے ہیں، ان کو جو چاہے مل جائے وہ اس میں خوش رہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں اس کے برعکس وہ لوگ جب ان کی خواہشیں ادھوری رہ جائیں، ان کو کوئی مصیبتیں آن پڑیں، ان کو کچھ محرومیوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ چیختے چلاتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں، شکوہ و شکایت کرتے ہیں، ان کے ارمان ادھورے رہتے ہیں، تو اپنی ادھوری خواہشوں کا غم ان کے دل کو لگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ برگزیدہ بندے جو اپنے رب کی رضا پہ راضی رہنے والے ہوتے ہیں بیٹا، ان کا یہ وصف نذیر اکبر آبادی بیان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو فقر اختیار کر لیتے ہیں وہ کسی چیز کی محرومی پر دکھی نہیں ہوتے، یعنی ان کو زندگی میں کوئی چیز مل جائے تو ان کو کوئی دکھ مل جائے، کوئی پریشانی مل جائے تو اس پر دکھ نہیں ہوتا ان کو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ آزمائشوں سے کبھی نہیں گھبراتے، غم، دکھ، پریشانیاں ان کو اگر لاحق ہو جائیں تو ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور دنیا کی جو محبت ہوتی ہے ان کا دل اس سے خالی ہوتا ہے۔ دنیا کی دولت، دنیا کی خواہشات، یہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے ایسے لوگوں کی یہ تعریف کی ہے کہ ہم نے اہل ایمان سے
جنت کے بدلے میں ان کے جان و مال اور اولاد کو خرید لیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں. یعنی جس طرح ہم پیسے دے کر بازار سے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، اس طرح مالک کائنات نے اپنے ان برگزیدہ بندوں سے ان کو جنت دے کر ان کی جان و مال، ان کی اولاد سب کو خرید لیا ہے. یعنی یہ سب کچھ اللہ کے حوالے ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں چلے جاتے ہیں. تو اس بند میں یہاں یہ بات ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کی طرف سے ملنے والے دکھوں کو بھی نعمت سمجھتے ہیں. یعنی اگر ان کو کوئی غم مل جائے، کوئی دکھ مل جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جیسا کہ ایک بڑا خوبصورت شعر یہاں، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی کہ میرے اوپر کوئی مشکلات پریشانیاں آ جائیں تو یہ میرے حق میں میرے اللہ کی رحمت ہے کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ میں اپنے رب سے دور ہو گیا تھا، میں گناہوں کی دلدل میں گرتا جا رہا تھا، لیکن مجھ پر جیسی کو مشکل پڑی میں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو مجھے اپنے رب سے واپس جڑ گیا اور میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا. تو یہ میرے رب کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے اگر مجھ پر کوئی مشکل آتی ہے، تاکہ میں اپنے رب سے کہیں دور نہ ہو جاؤں. اور ایسے لوگ ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کے رہتے ہیں. کھانے کو ملا کم تو اسی کم میں رہی خوش، جس طور کہا اس نے اسی عالم میں رہے خوش. یعنی اگر ان کو کھانے کو کم مل جائے، تھوڑا مل جائے، قناعت کے اوپر چلنا پڑے. قناعت ایک بہت بڑا وصف ہے بیٹا، کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی مشکل پریشانی آ جاتی ہے تو یہ خدا کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی مشکل کا وقت آ جائے، کبھی بھوکا پیاسا رہنا پڑ جائے، تھوڑا کھانا پڑ جائے، بھوک 2 روٹی کی تھی، آدھی روٹی 2 والے 4 والے مل جائیں تو پانی پی کر اس پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں. جیسا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے نبی کا اسوہ حسنہ ایسا تھا کہ 3 دنوں میں ہم اللہ کے نبی کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ 3 دنوں میں سے صرف 1 دن ایسا آ جاتا تھا جب گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی شے موجود ہی نہیں ہوتی تھی. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی مثالیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. شعیب ابی طالب، یہ مکہ سے باہر ایک گھاٹی، ایک ٹیلے کا نام ہے جہاں پر اللہ کے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ وہاں رہے اور آپ نے وہاں کتنی مشکل سے وقت گزارا. آپ نے بہت مشکل سے وہاں وقت گزارا، آپ نے وہاں تکلیفیں برداشت کیں. کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، کھجور کی گٹھلیاں پیس کر آٹا بنایا جاتا، چمڑا ابال کر اس کی کھال کا استعمال کیا جاتا، اس طرح درختوں کی جڑیں ابال کر کھائی جاتی، اور ایسی بہت سی چیزیں وہاں پر استعمال ہوئیں. تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہمارے سامنے اللہ کے ان فقر اختیار کرنے والے لوگوں کی زندگی نمونہ بننی تھی کہ یہ لوگ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کے رہتے ہیں. کبھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آتا. اپنے رب کے حضور یہ ہمیشہ عاجزی سے زندگی بسر کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو نظیر یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ دکھ درد میں، آفات میں، جنجال میں خوش ہیں. ان کو کوئی پریشانیاں لاحق ہو جائیں، مشکلات سے بڑی مشکل آ جائے، یہ دکھ درد کی زندگی بسر کرتے ہوں، یہ ساری تکلیفوں کو برداشت کریں گے. انبیاء کی زندگی کو دیکھیے، کیسے ان کو مشکلات سے اندر زندگی بسر کرنا پڑی، کیسے ان کو دکھ سہنے پڑے. حضرت یونس علیہ السلام کی مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، ٹھیک ہے، کتنی مشکلات. حضرت صحابہ کو دیکھیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کو کیسے تپتی ریت پر لٹایا گیا. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پہ لٹایا گیا. انبیاء کو شہید کیا گیا. کتنی مثالیں ہیں. یہ ساری دکھوں کو انہوں نے مسکراتے ہوئے سینے سے لگایا ہے. کبھی ان کی زبان پر حرف شکایت نہیں آیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ یہ جتنی مشکلات اور پریشانیاں، یہ دکھ درد ہمیں مل رہے ہیں، یہ ہمارے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اور ہم نے اپنے اس آزمائش سے پورا اترنا ہے. اور یہی ان کی زندگی کا چلن ہوتا ہے، اور ان کی زبانوں پر شکوہ نہیں آتا، اور یہ خوش و خرم رہتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے حقدار ہیں. چوتھا بند بیٹا دیکھتے ہیں، جینے کا نہ اندو دکھ،
نہ مرنے کا ذرا غم، یکساں ہیں برابر ہے، انہیں زندگی اور موت کا عالم، موت کی کیفیت، یعنی زندگی اور موت ان کے لیے برابر ہے۔ میننگ دیکھتے ہیں پہلے اس بند کے نظیر کیا کہہ رہے ہیں۔ واقف نہ برس سے نہ مہینے سے وہ ایک دم، واقف یعنی جانتے نہیں ہیں، نہ برس کو نہ مہینے کو نہ ایک دم کو، ایک لمحہ، ایک مہینہ یا ایک سال، اس کی ان کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ شب کی مصیبت نہ کبھی روز کا ماتب، نہ یہ روز کے رونے کرتے ہیں اور نہ ان کو دن و رات کی کوئی مصیبت یا پریشانی لاحق ہوتی ہے۔ دن رات گھڑی پہر ماؤ سال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ مفہوم دیکھتے ہیں جی کہ جو لوگ فقر اختیار کر لیتے ہیں انہیں جینے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا، نہ ہی مرنے کا ان کو کوئی دکھ ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت کی تقسیم بے معنی ہے۔ انہیں گھڑی پہر دن رات مہینے اور سال کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ گزرتے ہوئے ہر پل میں خوش و خرم رہتے ہیں، یعنی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مکمل انسان کہلوانے کے قابل ہیں۔ اس بند میں جناب نذیر اکبر آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ بعض افراد کی زندگی میں اتنی مشکلات و مسائل ہوتے ہیں کہ زندہ رہنا مشکل بن جاتا ہے۔ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں، اور زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ یعنی یہ لوگ مشکلات کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن شکوہ شکایت اور مصیبتوں کا گلہ ان کی زبانوں پر نہیں آتا۔ نذیر اکبر آبادی کا موقف یہ ہے کہ جو لوگ فقر و تقوی اختیار کر لیتے ہیں انہیں زندگی کی مصیبت نہیں لگتی، وہ ہر حال میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ اور ہر حال میں خوش اور مطمئن رہتے ہیں، جیسے کہ امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اے اللہ ہم تیرے لکھے پر راضی اور تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں کے اوپر سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مومن کی صفت بیان کی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور ان کے لیے موت و زندگی یکساں کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کے آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر نذیر اکبر آبادی یہ بتاتے ہیں کہ ایسے لوگ دن مہینوں گھڑی پہروں کا حساب نہیں لگاتے، ان کے نزدیک دن گھڑی پہر کے مسئلے مسائل میں اپنی زندگی کو ہلکان نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تو رب کی رضا میں راضی رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے نذیر اکبر آبادی اس بند میں اپنے اللہ کے برگزیدہ بندوں کا یہ وصف بیان کرتے ہیں کہ اللہ ان کو جو دیتا ہے، نہ ان کو زندگی کی کوئی فکر ہوتی ہے، زندگی وہ سادگی سے تقوی سے گزارتے ہیں، آخرت میں ان کو یقین ہوتا ہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا، اس لیے ان کے لیے موت اور زندگی کی دونوں کیفیت یکساں ہیں۔ مصیبتیں پریشانیاں صبح دوپہر شام کے مسئلے مسائل، دن گھڑی پہر اور رات کی دکھ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، لہٰذا فقر اختیار کرنے والوں کے لیے وقت کی تقسیم کی کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وقت کے تعین کے لیے تقوی کی تشکیل اور پھر وقت کی چھوٹی موٹی اکائیوں کی تقسیم کرنے کا مقصد دنیا کی سرگرمیوں کی ادائیگی ہے، نہ کہ اس میں اپنے جی کو ہلکان کر لینا ہے۔ اور آخری بند بیٹا، اس میں شاعر کا تخلص استعمال ہوا ہے، اور جس میں تخلص استعمال ہوتا ہے تو بیٹا وہ بند عمومی طور پر امتحان میں نہیں دیا جاتا، تو لیکن ہم اس کی تفہیم کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ان کے تو جہاں میں عجب عالم ہے نذیر آہ، کیا جانے سب ایسے تو دنیا میں ولی کم ہے نذیر آہ، کیا جانے فرشتے ہیں کہ آدم ہے کہ نذیر آہ، ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر آہ۔ آن گھڑی اور خرم کے معنی ہوتا ہے خوش، ولی کہتے ہیں دوست، اللہ کے دوست ولی اللہ۔ ہر وقت میں ہر آن میں خرم ہے نذیر آہ، جس ڈھال میں رکھا اسی ڈھال میں خوش ہیں،
پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ جس ڈھال میں ڈھالا اسی ڈھال میں خوش ہیں، اللہ جس حالت میں ڈھال دے اس میں خوش رہتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے ولی، ایسے لوگ دنیا میں رہنے سہنے کا انداز حیرت انگیز ہوتا ہے، جسے اللہ کے نیک بندے بہت کم ہیں۔ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان ہیں یا فرشتے، ہر حال میں خوش و خرم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جس حالت میں رکھے اسی حالت میں خوش رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو انسان کہلوانے کے قابل ہیں۔ اس بند میں بیٹا ان لوگوں کے اوپر افسوس کیا گیا ہے جو دنیا داروں کی زندگی بسر کرتے ہیں، دنیا میں جی لگا لیتے ہیں، دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اس کے ان کا موازنہ ان لوگوں سے کیا گیا ہے۔ اس بند میں نذیر اکبر آبادی نے ایسے لوگوں کی زندگی کو حیرت سے دیکھا ہے کہ یہ لوگ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان پر رشک کیا گیا ہے، یعنی ان لوگوں پر افسوس ہے۔ آہ کے معنی افسوس کے بھی ہیں، اور ایک رشک کا پہلو بھی اس میں نکلتا ہے کہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں پر، ان تقوی اور درویشی اختیار کرنے والوں پر نذیر اکبر آبادی جو ہیں وہ رشک کر رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں تو انسان، لیکن ان کا ہر عمل فرشتوں کی مانند ہے، یعنی اللہ کے حکم کی بالکل اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، جیسے فرشتے ملائکہ خدا کے ہر حکم کی تکمیل کرتے ہیں، تعمیل کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے یہ برگزیدہ بندے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جس طرح اللہ ان کو ڈھال دیتا ہے، جس طرح ان کو اس طرح ڈھل جاتے ہیں۔ جس طرح کمہار نرم مٹی کو جس طرح چاہے اس کی شکل دے دے، گلاس بنا دے، پیالہ بنا دے، اس میں ڈھل جاتی ہے مٹی۔ یہ اس مٹی کا وصف ہے کہ مٹی کو جس طرح کمہار چاہتا ہے اس طرح اس کا برتن، اس کی وہ شکل یا حیت بنا دیتا ہے۔ اس طرح اللہ کے یہ برگزیدہ بندے ڈھل جاتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ وہ تمام مثالیں جو ہم نے پیچھے دیکھیں، وہ ساری حالات دیکھے جس میں یہ لوگ ڈھل کر زندگی بسر کرتے ہیں اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بن کر رہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم نے اپنی نظم تسلیم و رضا مکمل کی۔ آج یہ نظم مکمل ہو گئی بیٹا، اس کے سارے بند کو ہم نے ڈسکس کیا۔ نظم کا موضوع ایسا ہے کہ اس پر کئی لیکچرز دیے جا سکتے ہیں، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے جتنا مٹیریل آپ کو گائیڈ کیا گیا اس کی روشنی میں آپ ایک بہترین تشریح کر سکتے ہیں۔ ان تمام بند کو اسی طرح جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کہا بیٹا تیار کیجئے، حوالہ جات کو تیار کیجئے، سلائیڈ کی شکل میں بھی آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس نوٹس میں بھی موجود ہیں۔ ان حوالہ جات کی روشنی میں ہر بند کی تشریح کیجئے، اور یقیناً جب آپ اچھی تشریح کر لیں گے تو پیپر میں آپ کو اچھے مارکس ملیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے، آپ کو سمجھنے کی اور محنت کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اپنی حفظ و مان میں رکھے۔ اللہ نگہبان۔